اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا کے دوستوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خواتین و حضرات کی۔ آج یکم ربیع الاول ہے اور ربیع الاول کا مہینہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پوری دنیا میں مسلمان بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور آپ کے اسوے پر، آپ کے طریقے پر چلنے کا عزم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے ذریعے ہمیں نسخہ کیمیا ملا قرآن عظیم الشان کی شکل میں۔ آپ نے گری پڑی انسانیت کو اٹھا کر کھڑا کیا اور آپ نے انسانوں پر سے انسانوں کی خدائی کا خاتمہ کر کے ایک اللہ کی حاکمیت کو بلند کیا۔ اور آپ کی 23 سال کی جدوجہد اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے مدینے کی اسلامی ریاست قائم کی اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دیا۔ ایک مومن کا ایمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کروڑوں درود ہوں، آپ پر کروڑوں سلام ہوں، کہ کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ اور جو علامہ اقبال نے بات کہی تھی، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما زنام مصطفیٰ است، کہ ایک مومن کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہمارے لیے عزت و آبرو کا سرمایہ ہے۔ آج بھی ان گئے گزرے حالات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے آپ کے اسوے کو اپنا کر ہی یہ امت کامیابی اور کامرانی کی منازل طے کر سکتی ہے۔ آج بھی یہ امت عروج کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے کر سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہم سب کے لیے یہی ہے کہ ظلم کے نظام کے خلاف ایک منظم جدوجہد کی جائے اور ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کی جائے کہ جہاں لوگوں پر ظلم نہ ہو، جہاں حقدار کو اس کا حق ملتا ہو۔ آج جہاں یکم ربیع الاول ہے، وہیں 26 اگست کا دن اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب 26 اگست 1941 کو آج سے 84 سال پہلے سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے پورے بر صغیر کی ملت اسلامیہ بر صغیر کو آپ نے آواز دی اور آپ کی اس آواز پر 75 نفوس نے لبیک کہا، اور 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی کا یوم تاسیس ہے۔ جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا اور جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ دین کو محض چند عبادات تک محدود نہ کر دیا جائے، بلکہ یہ ہمارا دین ایک ضابطۂ حیات ہے۔ یہ دین
ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتا ہے کہ اس کو بحیثیت نظام غالب کیا جائے، اور یہ دین فکر و نظر، عقیدہ و خیال، مذہب و اخلاق، سیرت و کردار، معیشت و معاشرت، سیاست، اور چاہے بین الاقوامی تعلقات ہوں، ہر چیز کے اندر رہنمائی مہیا کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، یہاں تک کہ جنگ اور امن کے قوانین ہوں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے بھی ہمارا دین ہمیں ایک ضابطہ دیتا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنی زندگی کو، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور جماعت اسلامی جس چیز کا نام ہے، جماعت اسلامی محض ایک سیاسی اور انتخابی جماعت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی دینی، نظریاتی، انقلابی تحریک ہے، ایک ایسی تحریک ہے جو انسانوں کو اس کے رب سے جوڑتی ہے، ایک ایسی تحریک ہے کہ جو لوگوں کو ظلم کے نظام سے نجات کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ اور یہ جماعت اسلامی کی کوششیں ہیں، جماعت اسلامی کی کاوشیں ہیں کہ 1941 کے بعد چاہے قیام پاکستان کی جدوجہد ہو یا پاکستان کے قیام کے بعد آئین سازی میں کردار ادا کرنا ہو، قیام پاکستان کے بعد مطالبہ دستور اسلامی ہو، قرارداد مقاصد کی منظوری کا معاملہ ہو، 1973 کا آئین ہو، ختم نبوت تحریک ہو، یا پھر پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کے حوالے سے آواز بلند کرنا ہو، چاہے وہ کشمیر میں رہنے والے ہوں، بوسنیا میں رہنے والے ہوں، برما میں ہوں، افغانستان میں ہوں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے 84 سال، جماعت اسلامی کا ماضی اس بات پر کا گواہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ظلم کے خلاف ہمیشہ جماعت اسلامی مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اور نہ صرف مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہی ہے بلکہ جماعت اسلامی کو جب جماعت اسلامی کے ایم پی ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، اسی طرح کراچی کے اندر جب جماعت اسلامی کو اختیار ملا، چاہے وہ عبدالستار افغانی صاحب کا دور ہو یا نعمت اللہ خان صاحب کا دور ہو، جماعت اسلامی نے خدمت کو پوری دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ انجام دینے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم اس خدمت کے فریضے کو انجام دیں اور اس کام کو انجام دیتے ہوئے خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ وہ چیز ہے کہ جو الحمدللہ جس نے جماعت اسلامی کی اس پوری جدوجہد میں، جس کو میں نے بہت مختصر الفاظ میں یہاں بیان کیا ہے کہ جماعت اسلامی کی اس 84 سال کی جو جدوجہد ہے، اس کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ وہ مین چیز ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر الحمدللہ آج بھی ہمارا عوام سے رابطہ ہے، آج بھی ہم اس کام کو خدمت سمجھ کے کرتے ہیں کہ بندوں کی غلامی سے نکالا جائے، اللہ کی غلامی میں دیا جائے، لوگوں کی خدمت کی جائے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ۔ آج اس موقع پر ہم اہل غزہ کا بھی تذکرہ کریں گے۔ کل بھی غزہ میں القطر اسپتال پر اسرائیل نے بمباری کی ہے، اور پچھلے 23 مہینے میں جو ان کے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں 64,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل ایک خونی درندہ بنا ہوا ہے، امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، اقوام متحدہ خاموش ہے، OIC صرف بیان بازی کر رہا ہے، اس سے زیادہ OIC، عرب لیگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور کل کی بمباری کے اندر الجزیرہ، AP، رائٹر، NBC، انڈیپینڈنٹ، ان سب سے وابستہ 6 صحافیوں کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ ابھی تک 250 سے زائد صحافی غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں بچے اور خواتین شہید ہوئے ہیں، وہاں صحافیوں نے بھی جو ہے وہ اپنے فریضے کی انجام دہی کے دوران شہید ہوئے ہیں۔ غزہ کے ان پورے حالات کے اندر آج امت مسلمہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ اپنا فرض ادا کرے
بیت المقدس کی آزادی، یہ پوری امت کا قرض ہے اور فرض ہے کہ جس فرض کو ہمارے اہل غزہ انجام دے رہے ہیں، اہل فلسطین انجام دے رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، لیکن صبر و استقامت کے ساتھ، ایمانی جرت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ آج اس پوری سچویشن میں، ان سارے حالات کے اندر کہ جہاں ایک جانب اہل غزہ قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں، وہیں ہم دیکھیں کہ ہمارے مملکت پاکستان کے اندر جس طرح کی صورتحال ہے، بالخصوص کراچی جو پاکستان کا دل ہے، کراچی جو پاکستان کی لائف لائن ہے، معاشی شہرگ ہے، کراچی جو پورٹ سٹی ہے، کراچی جو 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے، آج کراچی کا جو منظرنامہ ہے کہ بارشوں کے بعد کراچی ڈوب گیا، قومی معیشت کا مرکز کراچی، بارشوں کے بعد ہر جانب تباہی ہے، ٹوٹی سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، کوئی شہر کی سڑک ایسی نہیں ہے کہ جو محفوظ ہو، اور ان حالات کے اندر حکمرانوں کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ آپ دیکھیے کل ہی ڈگ روڈ انڈر پاس میں واقعہ ہوا، پانی اور کیچڑ کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار سلپ ہوئے، ایک ہی خاندان کے 3 لوگ بس کے نیچے آ کر بس کی ٹکر سے پہلے وہ سلپ ہوئے اور اس کے بعد بس ان کے اوپر چڑھ گئی، 3 افراد کی شہادت ہوئی۔ کیسا ظلم ہے اس شہر میں کہ آج 21ویں صدی میں بھی لوگوں کو ان کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ بارش ہوتی ہے، پورے شہر کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ گٹر ابلنے لگتے ہیں، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، انڈر پاس بھر جاتے ہیں، اور کوئی سرکاری محکمہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جو لوگوں کو ریلیف دینے کا کام کر رہا ہو۔ ہم نے دیکھا بارش کے دوران کہیں پی ڈی ایم اے نظر نہیں آئی، کہیں این ڈی ایم اے نظر نہیں آیا، کہیں ہمیں 112 ریسکیو کی ٹیمیں نظر نہیں آئیں، کہیں ہمیں وہ سٹی وارڈن نظر نہیں آئے کہ جو رکھے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ ٹریفک کنٹرول کریں گے۔ آج وہ پروٹوکولز کے اندر مامور ہیں، لیکن لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے نہ پولیس نظر آئی، نہ ٹریفک پولیس نظر آئی، کوئی محکمہ ہمیں ریلیف دینے کے لیے نظر نہیں آتا۔ اور حالات یہ ہیں کہ ریڈ لائن کے نام پہ پوری سڑک کھود کے ڈال دی گئی ہے، یونیورسٹی روڈ، جہانگیر روڈ کھدی ہوئی ہے، ڈگ روڈ انڈر پاس کا میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح ڈگ روڈ کا جو برج ہے 12 مرتبہ اس برج کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو چکے ہیں۔ شیر شاہ غنی چورنگی پہ پانی بھرا ہوا ہے، پچھلے 6 دنوں سے پانی بھرا ہوا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی اردو بازار مارکیٹ، کتابوں کا مرکز، کل تک پانی وہاں سے نہیں نکلا تھا، اور اسی طرح ایک جانب انفراسٹرکچر کی یہ تباہ حالی ہے، دوسری جانب شہر میں پانی ناپید ہے۔ جس ہب ڈیم کو اور ہب کینال کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہاں سے پانی 100 ملین گیلن پانی روزانہ مہیا ہوگا، بننے سے پہلے ہی اس کے اندر دراڑیں پڑ گئیں، اس کا افتتاح کر دیا گیا۔ 2 دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ اس میں پھر پانی، اس کو جو ہے وہ ہب ڈیم کے اندر سے پانی کی سپلائی کو معطل کیا جا رہا ہے، 100 MGD کی جگہ 40 MGD ملے گا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ نے اس ہب کینال کے نام پر کراچی کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ 5 مہینے سے اورنگی ٹاؤن میں پانی نہیں آ رہا۔ سائٹ ایریا، کماڑی، نارتھ کراچی کا کچھ علاقہ، یہ پانی یہاں موجود نہیں ہے، اور لوگ پریشان ہیں۔ 2500 کا ٹینکر 7500 میں مل رہا ہے، اور وہ بھی نہیں مل رہا، لوگ اس کے لیے بھی پریشان ہیں کہ ٹینکر ہی کم از کم مل جائے۔ تو انفراسٹرکچر آپ نہیں دیتے،
شہر کے لوگوں کو پانی دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ K4 منصوبہ آپ نے، وفاقی حکومت میں شامل ان تمام جماعتوں نے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM نے اس کو سرخ فیتے کی نظر کر دیا۔ 40 ارب کی جگہ 3.2 ارب روپے دیے گئے، اور وفاقی حکومت صوبائی حکومت پر ڈالتی ہے، صوبائی حکومت وفاقی حکومت پر ڈالتی ہے، اور سب بیان بازی کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ جواب دیں نا یہ ساری پارٹیاں کہ K4 منصوبے کے لیے رقم مختص کیوں نہیں کی گئی، جس کو آلریڈی 22 سال کا طویل عرصہ ہو گیا ہے۔ 2003 کے اندر اس کی PC2 منظور ہوئی تھی، جب نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے میئر کے ناظم تھے۔ K3 کے منصوبہ مکمل ہوا، K4 کی PC2 منظور ہوئی۔ 22 سال کے اندر یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا۔ 650 MGD سے پانی 260 MGD کر دیا گیا۔ 14 ارب روپے پہلے FWO کے ہاتھوں ڈبو دیے گئے، اور اب وابڈا کام کر رہا ہے، تو کوئی ٹائم فریم موجود نہیں ہے۔ کراچی کے منصوبوں کا آپ کے پاس کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے کہ کب مکمل ہوں گے۔ کریم آباد انڈر پاس 2 سال سے زائد ہو گیا، آپ نے کہا تھا 2 سال میں مکمل ہوگا، اپریل 2025 میں 2 سال مکمل ہو گئے۔ پہلے کہا گیا اگست میں مکمل ہوگا، پھر کہا گیا ستمبر میں مکمل ہوگا، اور اب جو صورتحال ہے، انڈر پاس پانی سے بھرا ہوا ہے، قرب و جوار کے دکاندار پریشان ہیں، ان کا پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ ایک دکان، اس دکان پہ کام کرنے والے لوگ، اس سے وابستہ لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں۔ صنعت کار پریشان، تاجر پریشان، ڈاکٹرز پریشان۔ آپ دیکھیں عباسی شہید اسپتال، عباسی شہید اسپتال میں پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز، ہاؤس آفیسرز پچھلے کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کس بات کے لیے کر رہے ہیں؟ 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی۔ ہاؤس آفیسرز کو 4 مہینے سے آپ نے تنخواہیں نہیں دی۔ 15 اپریل کے بعد سے آج اگست کی 26 اگست ہو گئی ہے، تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ اسی طرح پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز، ان کے وظیفے بھی آپ ادا نہیں کر رہے۔ یہ وہ عباسی شہید اسپتال ہے جو KMC کے انڈر میں ہے۔ مرزا وہاب صاحب جواب دینا۔ اور اسپتال کی صورتحال یہ ہے، وہاں واش رومز میں پانی موجود نہیں ہے، وہاں پینے کا پانی موجود نہیں ہے۔ اتنا بڑا اسپتال، وہاں کوئی RO پلانٹ موجود نہیں ہے، تنخواہیں آپ دے نہیں رہے لوگوں کو، اور نوجوان ڈاکٹرز احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ 45,000 روپے تنخواہ جو بڑھا کر 69,600 کر دی گئی ہے تمام صوبوں کے ہاؤس جاب آفیسرز کے لیے، ہاؤس آفیسرز کے لیے، وہ تنخواہ آپ نے نہ صرف تنخواہ نہیں بڑھائی، بلکہ جو تنخواہ آلریڈی ہے وہ بھی نہیں دے رہا۔ اسی طرح پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کہ جن کی اپائنٹمنٹ 2025 کے اندر ہوئی، آج 6-7 مہینے گزرنے کے باوجود ان کی تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی۔ جو دیگر صوبوں میں 75,000 سے بڑھا کر 1,04,000 کر دی گئی ہیں، لیکن یہاں 0۔ یہ ہے آپ کی کارکردگی۔ اس طرح آپ اس پورے شہر کو چلا رہے ہیں۔ نہ آپ پانی دینے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ لوگوں کو انفراسٹرکچر دینے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ شہر کے لوگوں کو بجلی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج اگر بجلی کا محکمہ 3 دن تک آبادیوں کے اندر اگر بجلی موجود نہیں ہے، 12 گھنٹے 18 گھنٹے اگر لائٹ جا رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کھمبوں کے عوض کے الیکٹرک کو بیچا ہے۔ کھمبوں کے عوض 2005، اور اس کے بعد اس کے اکثریتی شیئرز 2008 میں بیچے گئے۔ جنریشن میں ناکام، ڈسٹریبیوشن میں ناکام، ٹرانسمیشن میں ناکام، سارے شعبوں کے اندر ناکام۔ بوسیدہ پلانٹ، شہریوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالو، شہریوں سے ٹیکسز وصول کرتے رہو، اور یہی پورا دھندہ ہے جو پیپلز پارٹی، اس کے وفاق میں اتحادی MQM اور سارے وہ لوگ جو اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان سارے وڈیروں کو اور کراچی شہر کے اندر ان لوگوں کو مسلط کیا کہ جنہیں لوگوں نے ریفیوز کر دیا تھا۔
MQM کو مسلط کیا گیا فارم 47 کی شکل کے اندر۔ لہٰذا اس پورے حالات کے اندر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ ان حالات کے اندر اگر کوئی توانا آواز ہے تو وہ جماعت اسلامی کی آواز ہے۔ الحمدللہ ہم اہل کراچی کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ 31 اگست 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق کراچی مارچ کریں گے، پورے کراچی کے لوگوں کو جمع کریں گے۔ تاجروں سے بھی اپیل کرتے ہیں اور صنعت کاروں سے بھی اپیل کرتے ہیں، طلباء سے بھی اپیل کرتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آئیے اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں، آئیے مزاحمت کا استعارہ بن جائیں، اور 31 اگست کو 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب حقوق کراچی مارچ کا حصہ بن جائیں۔ انشاءاللہ اس شہر کا حق بھی لیں گے، اور جو اس شہر کے وسائل پر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اختیارات پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے اپنے وسائل بھی لیں گے اور ان سے اختیار بھی چھین کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔